السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ قرآن کریم میں 3 قسم کی نفوس کا ذکر کیا گیا ہے۔ نفس کا پہلا درجہ نفس امارہ کہلاتا ہے، دوسرا درجہ نفس لوامہ اور تیسرے درجے کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ ان اقسام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم نفس کے لفظی معنی پر غور کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں نفس مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ روح، جان، زندگی، دل اور کسی کی مکمل ذات کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں بیان کرتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 28 اور 30 میں بھی اسی طرح کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ انعام میں ارشاد فرماتے ہیں کاتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر، اپنی ذات پر رحمت کو فرض کر لیا ہے، رحمت کو لکھ لیا ہے۔ لفظ نفس کا استعمال انسان کی ایک مکمل شخصیت پر بھی ہوتا ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہ آئے گی۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 123۔ نفس کا ایک معنی جان اور زندگی بھی ہے، جس کو روح بھی کہتے ہیں، جو ہر جاندار کی اصل ہے، جس کی وجہ سے ہر جاندار میں زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں۔ اس میں انسان اور دوسرے جاندار سب برابر ہیں۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 93 میں بیان کیا گیا ہے کہ فرشتے جب کافروں کی جان نکالنے آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، یعنی وہ جان جو ان کے نظام زندگی کو چلانے والی ہے، وہ والی جان۔ قرآن کریم میں نفس کو دل کے معنوں میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ دل جو خواہشات کا مرکز ہے، جو خوش ہوتا ہے اور راز اور باتوں کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ درج ذیل مثالوں پر غور کیجیے۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور آپ چھپاتے تھے اپنے نفس میں، اپنے دل میں جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 37۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ دل جو ہے یہ راز اور باتوں کو چھپانے کا مرکز ہے۔ دوسری آیت ہے إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَحْوَى الْأَنفُسُ، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، اور جو خواہش کرتے ہیں ان کے نفس یعنی ان کے دل۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو دل ہیں یہ خواہشات کا مرکز بھی ہیں۔ سورۃ نجم آیت نمبر 28 ہے۔ تیسری اس طرح سے آیت ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ دل کی خوشی سے تمہیں کچھ چھوڑ دیں، یا وہ دل جس میں راز اور باتیں چھپانے کی گنجائش ہو، وہ خوش بھی ہوتا ہو اور راضی بھی ہوتا ہو، خواہشات بھی رکھتا ہو۔ نفس کی مختلف درجات ہیں۔ درجات کہنا چاہیے، اس کو اقسام نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ نفس تو ایک ہی ہے نا، وہ جس درجے پر ہوگا اس قسم کی اس میں صفات پائی جائیں گی۔ پہلا جو درجہ ہے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ امارہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، امارہ مبالغہ ہے، یعنی بار بار بہت زیادہ حکم دینے والا، بہت زیادہ ابھارنے والا۔ یہ وہ نفس ہوتا ہے جو برائی کی طرف زیادہ مائل کرتا ہے۔ حیوانی خواہشات ہے، جیسے جانوروں کو اپنی ضروریات سے غرض ہوتی ہے، اسی طرح جو اس درجے پر نفس ہوتا ہے نا، اس کو صرف اپنی خواہشات کی تسکین چاہیے ہوتی ہے، جیسے بھوک کے لیے، اپنی شہوت کے لیے۔ اس کو یہ نہیں پتہ کہ اس کو حلال طریقے سے حاصل کرے یا حرام طریقے سے حاصل کرے، وہ صرف اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتا۔ نفس کا دوسرا درجہ نفس لوامہ کہلاتا ہے۔ لوامہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، ملامت کرنے والا نفس، یعنی بار بار ملامت کرنے والا نفس۔ یہ ایک درمیانی سی کیفیت ہوتی ہے، اس کو انگلش میں کانشیس اور اردو میں اس کو ضمیر بھی کہتے ہیں۔ تو جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے نا، وہ اس کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ کوئی برا کام ہو گیا تو وہ اس کو ملامت کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ تم سے غلط کام ہو گیا یا تم برائی کے کام میں الجھے ہوئے ہو۔ تو اس طرح وہ جو شخص ہوتا ہے جس پر یہ والی کیفیت ہوتی ہے، یہ والا نفس اس پر کبھی غالب آتا ہے، تو وہ نیکی کے کاموں کی طرف رغبت کرنے لگ جاتا ہے۔
تو اس کی وجہ سے وہ کوئی کبھی نماز پڑھتا ہے، کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کرنے لگ جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ نا وہ برائیوں میں بھی مشغول رہتا ہے۔ اگر کبھی اسے کوئی نیکی کا کام ہو جاتا ہے نا تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کو نیک بندہ سمجھیں، لوگوں سے وہ صلہ بھی چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے، یعنی مکمل وہ برائی میں نہیں رہتا، کبھی اس کو خیال بھی آ جاتا ہے کہ نیک کام بھی کرنا چاہیے۔ زیادہ تر لوگوں کی تعداد جو ہے نا وہ نفس لوامہ ہی ہے۔ ابھی میں نے زندہ ضمیر کی بات کی، تو کیا کسی کا ضمیر مردہ بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، ایسا بھی ہے، جو اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیتا ہے، اس کو دفن کر دیتا ہے۔ سورۃ شمس میں اس بات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، قد خواب من دساہا، وہ نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا، دفن کر دیا۔ کس کو؟ ضمیر کو۔ یعنی ضمیر نے تو ملامت کی، اس نے برے کام پر منع کیا، لیکن جو جہنمی شخص ہے، جو اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہے، وہ اس کی آواز کو دفن کر دیتا ہے، دبا دیتا ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ نامراد ہی ہوگا۔ نفس کا تیسرا درجہ نفس مطمئنہ کہلاتا ہے۔ نفس مطمئنہ انسان کی پوری شخصیت کی کیفیت ہوتی ہے، جس میں انسان اپنے حیوانی پہلو پر، یعنی جو نفسانی خواہشات ہے، اس پر مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ اس طرح کی ایک حدیث بھی ہے اس مفہوم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ سے فرما رہے تھے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ تو ایک صحابی نے ہمت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن میں نے اسے اپنا فرما بردار کر لیا ہے، اب وہ مجھے نیکی کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ تو یہ کیفیت آتی ہے جب انسان اپنے خواہشات نفسانی پر مکمل کنٹرول حاصل کر لے۔ اطمینان کا لغوی معنی کیا ہے؟ اطمینان کا لغوی معنی ہے کسی چیز پر مضبوطی سے جم جانا، مکمل طور پر اور مضبوطی سے جم جانا۔ سکون جو ہے، اطمینان جو ہے، دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ذہنی اطمینان اور دوسرا قلبی اطمینان۔ اب ذہنی اطمینان کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ نہایت مضبوط ہو، شک و شبہات سے پاک ہو، مکمل یقین ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، ان الذین آمنوا ثم لم یرتابوا، سورۃ حجرات کی آیت نمبر 15 ہے۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے پھر اس میں کوئی شک نہیں کیا، ایسا مضبوط عقیدہ ہو تو پھر ذہنی طور پر اطمینان ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں، ہم جس دین پر ہیں وہ صحیح ہے اور اس پر ہم مضبوطی سے قائم رہیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد درجہ آ جاتا ہے قلبی اطمینان کا۔ دو قسمیں ہیں نا اطمینان کی۔ دوسرا درجہ قلبی اطمینان، قلب دل کو کہتے ہیں۔ دل کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بدلتی رہتی ہے اس کی حالت۔ اب اس کو سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، وہ کیسے آئے گا؟ کہ اس کو کوئی خوف نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہو وہ اس پر مکمل طور پر راضی رہے، تو پھر اس کو قلبی سکون حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ مطمئنہ ایسی کیفیت جس میں انسان اپنی ذہنی اور قلبی اطمینان پر مکمل طور پر قائم رہے، غمی ہو، خوشی کی کیفیت ہو، اس پر کوئی چیز اثر انداز نہ ہو۔ عام انسان کی یہ کیفیت نہیں ہو سکتی، اس کو پانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے خواہشات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند بنانا پڑتا ہے۔ جب انسان میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے، اتنا مضبوط کہ کوئی کیفیت اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، اس کے مضبوط عقیدے کو نہیں ہلا سکتی، وہ اپنے رب کی رضا پر راضی رہتا ہے چاہے کیسے بھی حالات آ جائیں۔ تو انہی کو کہا جائے گا کہ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ چلو۔